تمام بلوچستان میں جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ بنی ہیں لوگوں کو سروس دینے کے لیے. بلوچستان میں اتنے یوتھ جو ہے وہ بے روزگار ہے ان ٹریڈز کی. کہ ترقی فاؤنڈیشن کو بلوچستان میں پرائم منسٹر پروگرام کے تحت اربوں روپے ملی ہے. مختصراً میں بتاتا چلوں کہ جو اس پریس کانفرنس کا آبجیکٹیو ہے، کچھ دن پہلے ہفتے کو ایک پریس ریلیز کی گئی تھی یہاں سے ترقی فاؤنڈیشن کے خلاف کہ ترقی فاؤنڈیشن کو بلوچستان میں پرائم منسٹر پروگرام کے تحت اربوں روپے ملی ہے اور وہ اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ لے رہی ہے صرف ترقی فاؤنڈیشن. کچھ لیگیشنز تھے ایک بندے کی طرف سے جس کا نام بھی مناسب نہیں ہے، اور تو اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے ہم نے پریس کانفرنس بنائی ہے کہ ہم اپنا اسٹیٹمنٹ ادھر آپ کو دے دیں. اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح بلوچستان کا شارٹلی میں بتا دوں کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے جس کے وسائل پہ دنیا والی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ غربت بھی دنیا والی بات کرتے ہیں کہ وسائل کے ہوتے ہوئے اتنی زیادہ غربت ہیں کہ دنیا اس کی طرف پریشان ہے. تو ترقی فاؤنڈیشن 30 سال سے صوبے کے مختلف اضلاع میں میجورٹی اس وقت 30 اضلاع سے زیادہ، اور موجودہ ہم 22 اضلاع میں 12 ڈونر کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، جس میں باقی شعبے جو انفراسٹرکچر ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ایمرجنسیز کو رسپونڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ترقی فاؤنڈیشن بلوچستان میں یوتھ کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی ہمارا ایک مشن ہے، ایک ایریا ہے. چونکہ صوبہ بلوچستان جس کی یوتھ اس وقت واحد حل ترقی فاؤنڈیشن کی نظر میں یہ ہے کہ جب تک اس صوبے کی یوتھ کو ہم روزگار نہ دیں تب تک اس کی گھر کی سطح پہ خوشحالی کو ممکن بنانا مشکل ہے. اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں وہ اپورچونیٹیز نہیں ہے، تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ان کو ٹرینڈ کریں اور دنیا جو گلف کنٹریز ہیں اس میں بھی ہم کو بھجوا سکیں. تو گزشتہ روز ایک بے بنیاد الزام جو ایک بندے نے لگوائی تھی، میرے خیال میں اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ہم آپ کی توسط سے یہ التماس کرتے ہیں کہ اس طرح جو بے بنیاد الزامات ہیں اس کو آپ بھی گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کی جس کی طرح پرائم منسٹر پہ ایک الزام لگتی ہے کہ پرائم منسٹر نے ترقی کو اربوں روپے دی ہیں جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. اگر کوئی بنیاد ہے تو ہم آپ کی توسط سے یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو آپ جسٹیفائی بھی کریں. جب ایک الزام آپ لگواتے ہوں اس طرح سینئر اس طرح لیول پہ، پریس کلب ایک انتہائی ذمہ دار ادارہ ہے اس وقت کمیونیکیشن کی، تو اس الزام کو جو بے بنیاد الزام ہے جو ایک بندے کی طرف سے لگائی گئی ہے، ترقی فاؤنڈیشن اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہے. اور آپ کو بھی یہ آپ کے توسط سے کہ اس طرح الزامات کو اس طرح جو بندے ہیں غیر ذمہ دار اس کو بلا کے حکومت وقت سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس پہ ایک ایکشن لیا جائے. تھوڑا سا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ اس وقت جس طرح میں نے شروع میں بھی بتایا کہ بلوچستان میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے، پوٹینشل ہے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے. اس وقت ہماری ایک پلان ہے، ایک ویژن ہے، پرائم منسٹر کو بھی میٹنگز ہوئی ہے. اس وقت ہماری یہ پلان ہے کہ بلوچستان کی جو یوتھ ہے اس کو ہم روزگار فراہم کریں. تو ہم نے ایک آغاز کیا تھا پروگرام کا کہ یوتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرے، مختلف یوتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرے، جس کے بعد ہم اس کی ایک ڈیٹا بنوائیں گے. پھر پرائم منسٹر اس سے یا آنے والی اس کے سامنے ایک پلان ہم رکھ لیتے کہ بلوچستان میں اتنے یوتھ جو ہے وہ بے روزگار ہے ان ٹریڈز کی. تو اس کے لیے اگر فیوچر میں ہم پروگرام بنواتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہو کہ بلوچستان میں کتنے یوتھ بے روزگار ہے اور ان کی کون سے ٹریڈز ہیں اور ان کے لیے کن کن کنٹریز میں روزگار کے مواقع ہیں. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو یوتھ ہے اس کی روزگار کی جو ہم کلیم کرتے ہیں یا ہم آلریڈی تفصیلاً بتاتے ہیں کہ ہماری یوتھ یہاں آپ دیکھ لیں 20-25 ہزار کے 15 ہزار کے ہمارے یوتھ اس وقت
آمدن ہے جو کہ انتہائی اسٹینڈرڈز کے مطابق بھی نہیں ہے. اگر یہ یوتھ برسر روزگار آ جاتے ہیں, اس کو ہم 20,000 کی بجائے گلف کنٹریز بھیجتے ہیں تو اس میں وہ 5 سے 6,000 ڈالر کما کے اپنے گھر کو بھجوا سکتے ہیں, ریمیٹنسز بھجوا سکتے ہیں. تو یہ اوورآل ایک خلاصہ تھا ہماری پریس کانفرنس کا کہ اس طرح بے بنیاد جو پریس کانفرنس لوگ کرتے ہیں اس کی حکومت اس کی نوٹس لے, بجائے ترقی فاؤنڈیشن ایک کریڈیبل آرگنائزیشن ہے جو کہ صوبے کو 30 سال سے ہم سروسز دے رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارے کئی پروگرامز ہیں. تو اس طرح بے بنیاد الفاظ آپ کدھر سے چن کے آج ایک پریس کانفرنس کر لیں, تو یہ اوورآل ہماری پریس کانفرنس کا مقصد تھا. تو اب اگر آپ کی کوئی اس طرح اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے, سوال ہے, تو وی آر ریڈی ٹو رسپونڈ. اچھا سر, بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو جب ہمارے اس وقت جو منسٹر فائنانس ریونیو ہے, ہی واز دا چیف ایگزیکٹو آف ترقی فاؤنڈیشن. میرے ترقی فاؤنڈیشن کے ساتھ 12 سال رفاقت ہے مختلف پوزیشنز پہ. تو اس وقت جب ایک ادارے کے سربراہ ایک اسائنمنٹ وہ لیتے ہیں تو عموماً جس طرح پریس کلب کی بھی ہے, دوسرے ادارے بھی ہے, تو وہ بورڈ جو ہے سینئر یا اس طرح بندے کی نومینیشن کرتی ہے. تو جب اس نے جوائن کیا تھا تو بورڈ نے اس پہ میٹنگ کی, تو میں ایز اے ایکٹنگ سی ای او جو ہے وہ میں اپوائنٹ ہوا. ایک تو یہ آپ کی سوال کا جواب. سیکنڈ, 5 ارب روپے اگر ہمیں ملی تو اس کی کوئی ہمیں ثبوت دے دیں. پھر ترقی فاؤنڈیشن ہمیشہ آپ تاریخ دیکھ لیں کہ ہم بلوچستان میں جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ بنی ہیں لوگوں کو سروس دینے کے لیے. ہماری سٹانس یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بڑی اپرچونٹی لیتے ہیں وہ صرف ترقی فاؤنڈیشن کو آپ نہ دیں, اس کی جو بلوچستان میں پوٹینشیل آرگنائزیشنز ہیں اس کو اس طرح ٹول بنائی جائے کہ اس میں پوٹینشیل آرگنائزیشنز آ جائیں اور وہ جو فنڈ ہے کوئی ایکٹیویٹی ہے اس کو ون کریں, اس کے لیے ایک بورڈ بن جائے. جو اماؤنٹس آتی ہے نہ صرف یہ اماؤنٹ اسکل ڈیولپمنٹ کی بلکہ باقی بھی جو پروجیکٹس آتی ہیں وہ صرف ترقی فاؤنڈیشن کا حق نہیں ہے, باقی آرگنائزیشنز کو بھی ایکویٹی بیس پہ ملنی چاہیے. سر اس میں بتا دوں, ایک تو میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اس کو ہم 100% ڈینائی کرتے ہیں. اگر ہے ہمیں وہ تو اس طرح جب آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے ادارے کے ساتھ ایم او یو اور ایگریمنٹ سائن ہوتی ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے اسٹینڈرڈ. تو کیا ہمیں وہ پیسے ملی ہیں, کیا ٹرانزیکشن ہوئی ہے, کیا ہم نے پروجیکٹ انیشلائز کیا ہے, ایک تو ہم اس حوالے سے ڈینائی کرتے ہیں کہ ہر ایک کام کے مینز آف ویریفیکیشن ہوتی ہے, تو ہمیں کوئی بتا کر کے دے. اچھا پلس سر جو ترقی فاؤنڈیشن اس وقت ایکٹیو ہے, ون آف دا لیڈنگ آرگنائزیشن. جب ایک ادارہ گروتھ کرتی ہے تو اس پہ لوگ جو جیلس بھی ہو جاتے ہیں. تو دس از ون آف دا فیکٹر کہ وہ جیلسی کی بنیاد پہ اس طرح لوگ آتے ہیں, تو یہ ایک جیلسی ہے. پلس میں آپ کی نالج میں یہ لاؤں کہ یہ جو بندہ جس نے ایلیگیشن لگوائی ہے یہ آلریڈی گورنمنٹ سروس ہے لوکل باڈیز میں, تو آپ کو حق کیسے ہے کہ گورنمنٹ کا بندہ اور آپ اس طرح ایلیگیشن لگواتے. تو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ یہ بندہ جو گورنمنٹ کا ملازم بھی ہے اور اس طرح الزامات لگواتے ہیں, تو گورنمنٹ اپنے ملازم کو پوچھے کہ آپ ملازم ہوتے ہوئے آپ الزام کیوں لگواتے ہیں, اور خاص کر پرائم منسٹر پہ. اس میں پرائم منسٹر بھی ہے. تو ترقی فاؤنڈیشن ایک آپ کی نالج میں رہا ہوں کہ جو جی سر اس کی ہماری یہ رپلائی ہے کہ ہم اس کو تنبیہ کرتے ہیں, خبردار کرتے ہیں کہ آپ اس طرح بے بنیاد الزامات جو ہے واپس لے لیں اور آپ اس کی مذمت کریں, گورنمنٹ کی اس سے پوچھ گچھ ہو جائے. اس کے بعد اگر وہ نہیں آتے اس پہ تو ہم کورٹ میں بھی جانے کا حق رکھتے ہیں. نہیں وہ صرف یوز کی تھا, بیوٹم کے ساتھ ہماری جب پارٹنرشپ ہوتی ہے, ہمارے پارٹنرشپ اور اداروں کے ساتھ بھی ہے. بیوٹم جاب فیئر کے لیے ایک ایونٹ کرتی ہے. بلوچستان میں کتنے بے روزگار نوجوان ہیں وہ آ جائیں, اپنی سی ویز ڈاکیومنٹ سبمٹ کر دیں. پھر اس میں ہم صرف نہیں بلکہ اچھے ادارے اس میں پبلک سیکٹر کی, پرائیویٹ سیکٹر کی, سوشل سروس کی وہ جاتے ہیں تو وہ ڈسک لگواتے ہیں, اس میں لوگ سی ویز دیتے ہیں, پھر ہم سی وی بینک بنواتے ہیں, جو ریلیونٹ لوگ ہیں پھر اس کو ہم کال کرتے ہیں. تو وہ اس طرح اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں. اس میں دیکھیں ایگزیکٹ اماؤنٹ تو میں آپ کو, چونکہ مختلف پروجیکٹس ہماری جاری ہے اس وقت پی این ڈی کی توسط سے, جو کہ پی این ڈی اس کو لیڈ کرتی ہے. بلوچستان میں ہماری پاکستان پاورٹی ایلیگیشن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے جو فردر یورپین یونین اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر اس کو فنڈنگ کرتی ہے. 6 اضلاع میں ہمارے پروگرام ہیں, خاران میں, مشکی میں, کوئٹہ, پشین, مستقل, جو وہ ہم 6 ٹریڈز پہ کام کرتے ہیں. بلوچستان آپ کو پتہ ہے ایریڈ زون ہے. بلوچستان ایک ایسی ریجن ہے جس میں آپ نے اگر فصلات کو چینج نہیں کیے تو آپ کی یہ جو سیب ہیں
اس طرح فصلات جو زیادہ واٹر ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے. کوئٹہ میں ہم نے 30 ملین کا ایک پروجیکٹ دیا ہوا ہے. رند ہے خیر محمد رند. پشین میں ہم نے گریپس پہ دیا. نوشکی میں ہم نے کنٹرول پوٹری شیڈ دیا ہوا ہے زوب میں. تو 3 کروڑ کی 4 پروجیکٹ ہم نے دیے. 20 پروجیکٹ ہم نے 25 لاکھ کے دیے ہیں. 60 پروجیکٹس ہم نے 5 لاکھ کے دیے. یہ تو صرف ایک پروجیکٹ ہے جو انتہائی 100% ٹرانسپیرنسی. اگر ہماری ٹرانسپیرنسی پہ کسی کو شک ہے تو وہ گرانٹیز کی ڈیٹیل ہم دیتے ہیں ان سے پوچھ کے کہ آپ کو گرانٹس کیسے ملی ہے. یہ ریٹرننگ اماؤنٹ دوبارہ ریٹرن نہیں ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ UNHCR کے ساتھ ہماری 20 سال کی پارٹنرشپ ہے. کوئٹہ میں ہم 4 سینٹرز رن کر رہے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کی, جو خواتین کو ہم کارپیٹ ویونگ, ڈرائی فروٹ کی ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. تو یہ 6th ایئر, چھٹا سال ہے. ورلڈ فوڈ کے ساتھ ہماری پشین میں پارٹنرشپ ہے جو 2000 فیملیز کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں جو ڈراؤٹ ہے, فلڈ آیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے پہلے جعفرآباد مختلف ریجن میں بہت بڑے پروگرامز ہم چلائے. CBM ایک ادارہ ہے, اس کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے. کوئٹہ میں اسکل ڈیولپمنٹ ہے. واٹر ایڈ کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے. کوئٹہ میں واٹر فلٹریشن پلانٹس ہم لگوا رہے ہیں. ان علاقوں میں جہاں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہو, تعداد بھی زیادہ ہو اور صاف پانی نہ. تو IRC کے ساتھ ہماری کوئٹہ انٹرنیشنل ریفیوجی کمیٹی کے ساتھ کوئٹہ قلعہ عبداللہ اور چمن میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے پروجیکٹ ہیں. VSO کے ساتھ چارلی اور کوئٹہ میں پروجیکٹ ہے. تو اس وقت 12 اداروں کے ساتھ ہمارے مختلف نوعیت کے پروگرام چل رہے ہیں. اور اس گورنمنٹ میں جس طرح آپ لوگ کے کویشچن ہے نا, اس گورنمنٹ میں کوئی ہمیں نئی پروجیکٹ نہیں ملا ہے جب سے یہ ٹیکر آئی ہے. تو مطلب جتنے بھی ہماری جو پارٹنرشپ عیسیٰ خان صاحب بتا رہے ہیں یہ ساری پرانی ہے. کوئی 5 سال پرانی ہے, کوئی 3 سال پرانی ہے, کوئی 2 سال پرانی ہے. نیو کوئی نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم کہیں کہ جی نیو ہے اور کسی انفلوئنس کے ذریعے سے آئی ہے, کوئی نہیں ہے. اور یہ جتنے پارٹنرز ہیں یہ بہت پرانے عرصے سے مطلب ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. جس طرح رفیق صاحب نے بتایا کہ دیکھیں پروجیکٹ اگر ہم کل بھی لیتے ہیں, بتانے کی بات یہ ہے کہ امجد صاحب جب منسٹر فائنانس ریونیو آئے تو اس نے ہمیشہ ایکویٹی اور ایکویلٹی کی بات کی. ایک ادارہ ضروری نہیں ہے صرف آپ اسٹرینتھ کو دیکھیں. کچھ اداروں میں اسٹرینتھ ہے, کچھ میں کچھ زیادہ کام کیا ہوا ہے. پلس جو پرائم منسٹر ہے, اس کی میں تاریخ بتا دوں کہ یہ 2005 کی فلڈ میں یہ ہمارے ساتھ پروجیکٹ ترقی میں امپلائی رہے. تو فخر کی بات ہے کہ جب ایک ادارے کی امپلائی پرائم منسٹر لیول پہ پہنچتے ہیں تو یہ ہمارے بلوچستان کے اعزاز ہے اور ترقی فاؤنڈیشن کے اعزاز ہے.